इसके खाने के लिए घर में रोटी ना हो, मगर जब जरूरतमंद उसके पास गया तो उसके तकिए के नीचे से पैसे में निकल आते थे। पूछा हो, लेकिन जब कोई मेहमान गया तो उसके यहाँ से मशरूबात भी निकल के आए, रोटियां भी निकल के आई। ये मारिफत की बात है। शायद इसलिए अब कोई आलिम ऐसा नहीं पैदा होगा जब वो यहाँ से निकल के जाता था तो चाहे सरवर भाई, मैंने देखा है जब वो आशा करके निकलते थे, चटर्जी हों, बनर्जी हों, मुखर्जी हों, पंडित जी हों, मिश्रा जी हों, शर्मा जी हों, ठाकुर जी हों, यादव जी हों, जितने भी लोग होते थे वो ऐसे अपनी दुकानों से उठ के एहतराम करते थे, चाहे वो देखते ना हो, लेकिन दुकानों पर लोग उठ जाया करते थे जब वो यहाँ से निकलते थे। ये उनकी बात है। जब आप मारिफत की बातें करेंगे तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो खुद उन्होंने बताया था। सरवर भाई आप जज हैं, मैं क्या बात आपको बताऊंगा। एक ऐसा शख्स था जिसको वकील से जज आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद बाकी ने बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक मामूली सा वकील था, लेकिन उनकी दुआओं से वो जज बना। और उसको मैं कितने वाक़यात आपको बताऊंगा। हालांकि अब ऊपर है, मुझे बहुत सारी चीजें समझ के कहनी है, वायरल होती हैं चीजें, लेकिन एक बार उसके पास एक मुकदमा गया और उस मुकदमे में एक शख्स के नाम जो है वो मर्डर का केस था, मगर उसका नाम था अली असगर। अब आप सोचिए, उन्होंने कहा कि इस नाम के आदमी को मैं भला कोई सजा कैसे दूं? आप ये सोचिए। और उन्होंने उसको जो है वो बरी करके कलम तोड़ दिया, मगर उसके बाद में ऐसा उनको उसके बाद से जो है वो एक वाक़या और बताता हूँ आपको। ये जो पंजे शरीफ, शाह मर्दान, इमामिया हाल, ये सब हमारे हाथ से प्रॉपर्टीज निकल गई थी, इन पर दूसरों के कब्जे हो गए थे। उन्होंने पंजे शरीफ के सामने व्यास गुरु मिश्रा ने एक अलग से कमरा बनवाया और उसमें रहते थे, मस्जिद में नहीं जाते थे। अपने मोहब्बत हुसैन की कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। भाई आपकी मौजूदगी में मैं ये चंद वाक़यात पेश करना चाहता हूँ, चूंकि आप भी जज हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंचना है इंशाअल्लाह, क्योंकि आप इस बारगाह में आए हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो अंदर वाली ताकत है, और ये ऐसी वैसी नहीं है कि इसे आप खाली मजहब से। APJ अब्दुल कलाम की अगर आप फिलॉसफी ऑफ सप्लिकेशन, उसकी किताब है, आप पढ़िए, तो वो कहता है, हमारा प्रेसिडेंट कहता है कि बाहर की ताकत उस वक्त तक काम नहीं आती जब तक अंदर से की ताकत हो। मिसाइल मैन कहता है कि मिसाइल उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक आपके पास दुआ की ताकत ना हो। और मैं आज भी जिंदा है ह्यूस्टन में नासा, वहां की खातून से मैं मिला, अब उसने अपना नाम फातिमा रख लिया है, पहले वो क्रिश्चियन लेडी थी, मेरी उसकी मुलाकात हुई। प्रोफेसर आबिद हुसैन, वो जलालपुर से उनका खानदान कराची होता हुआ चला गया था वहां, वो आज भी है, महफिलों में बेहतरीन आवाज से कलाम पढ़ते हैं। वो मुझे लेके गए और उन्होंने मुझसे मिलवाया और मैंने उससे पूछा, उसने अपना नाम फातिमा बताया। अब वो ज़ईफ है, मैंने पूछा कि साहब कैसे, आपका क्या वाक़या है, कैसे आप मजहब की तरफ आए, कैसे आपने ये शियत को कबूल किया? 25 मुहर्रम का दिन था और मैं उस वक्त जो है वो चांद पे जाने की तैयारियां हो रही थी और मैं मिसाइल पे प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी कि कैसे वहां जाया जाए। और जब मैं उसके बारूद पे काम कर रही थी तो मैंने जो उसकी स्पीड बताई, वो जो स्पीड होती थी, वो जो सुबह को मैं अपने सुपरवाइजर के पास पेश करती थी तो उस स्पीड में फर्क हो जाता था। मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा। तो एक बच्चा अंग्रेजी में सहीफा कामला लिए हुए था और मैं, जब बच्चा कोई रिसर्च करता है और वो चीज पूरी नहीं होती है तो कभी यहाँ से किताब ढूंढता है, कभी वहां से किताब ढूंढता है। मैंने उसके हाथ से किताब छीन ली, मैंने कहा इसमें कुछ देखें, तो वो अंग्रेजी में सहीफा कामला थी और उसकी उस दुआ का वो टुकड़ा जो पहले बार उसने सफा खोला उस पर लिखा हुआ था, सुबहान अल्लज़ी अल्लमा अल्लमल वज़ना सुबहान अल्लज़ी अल्लमा तनफ़्फ़ुल हिताने मिन क़ौलिल बिहार। और उसके बाद एक टुकड़ा, सुबहान अल्लज़ी अल्लमा वज़नल फ़ैहि वल हवा। काबिल तारीफ है वो खुदा जो हवाओं का वजन जानता है, परछाइयों का वजन जानता है, एटॉमिक वेट जानता है, ठंडी हवा का वजन क्या होता है, गर्म हवा का वजन क्या होता है, और उस वजन के एतबार से स्पीड का तायुन होता है। कभी आप क्रिकेट खेलें, यहाँ दोपहर में बाल की स्पीड और होगी, शाम को बाल की स्पीड और होगी, इसलिए कि वजन जो है वो खुनकी की वजह से बढ़ता चला जाएगा। ये किसी के कॉन्सेप्ट में नहीं था, लेकिन जब मौला का ये जुमला पढ़ा, सुबहान अल्लज़ी अल्लमा वज़नल फ़ैहि वल हवा, तब उस लेडी रिसर्चर ने कहा कि मैं जो रिसर्च करती हूँ वो रात के वक्त करती हूँ, उसकी स्पीड दूसरी होगी। मेरा सुपरवाइजर
दिन में मेजरमेंट उसका जब करता है तो उसकी स्पीड दूसरी होगी। तो मालूम है ये किस साइंटिस्ट की किताब है? कहा ये तो मौला सज्जाद की किताब है। ये कितने साल पहले का था? ये तो 1500 साल पहले का। कहा ये कोई किसी एक करके का आदमी नहीं है, ये तो यूनिवर्सल वैल्यू रखने वाला एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसमें मजहब को सच कहा जा सकता है और उसके मजहब को कबूल किया जा सकता है। ऐसे सुनिए पंडित व्यासदेव मिश्रा जब उन्होंने शाहमर्दा हासिल की, पंजे शरीफ हासिल की, इमामिया हाल हासिल कर लिया, उस वक्त जब उनको डिग्री हुई है तो सैयद मोहम्मद बाशरी साहब, अब्दुल्ला सैयद मोहम्मद बाशरी साहब जो आप यहाँ सुन रहे हैं वो नजफ अशरफ में थे। उनको मौला अली ने ख्वाब में हुक्म दिया कि तुम मेरे व्यासदेव मिश्रा के लिए कफन लो, जाओ मेरे लाल के यहाँ से लो और ले जाकर उसके हवाले करो। वो वहां से लेके आए नजफ से, कफन उन्होंने लिया, करबला के रोजों से मस किया, व्यासदेव मिश्रा को दिया। अब जब व्यासदेव मिश्रा का इंतकाल हो गया तो उनके बेटों ने उनकी अर्थी निकाली और लेके जब शमशान घाट पे गए तो घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं और माचिस जला रहे हैं, आग जलने को तैयार नहीं। तब किसी ने बताया, अरे वो जो जनाब नजफ से कफन लेके आए थे, करबला से कफन लेके आए थे, वो कहाँ है? तो लोगों ने कहा हाँ वो फलां संदूक में है। उसको शमशान घाट से वापस लाया गया, शियों के हवाले किया गया और उसके बाद में शियों के अंदाज में उसको दफन किया गया। समझे आप, जिंदगी में शिया अपना और है मगर मुर्दे को शिया अपना ऐसी आपके पास है। मगर एक बात देना चाहता, चूंकि ये जलसे की नौयत है, मीटिंग की नौयत है, मैं चाहूंगा कि चूंकि जिसका जो हक है मैं आपसे अर्ज करूं। हम लोग एक बार हम लोग सेक्रेटरी पे जा रहे थे और ये कोई बड़े बाप का नहीं, ये सब हसब नसब की बातें होती हैं। जो किसी बड़े बाप का बड़ा बेटा होता है उसकी मिट्टी में जो शामिल होता है उसी के जहन में ये सब बातें आती हैं। तो वालिद जनाब मौलाना वारिस मिस्र आसर, वारिस अल्लामा फिरोज हैदर आबदी, इनके जहन में एक सवाल आया कि ये पूरे मगरबी उत्तर प्रदेश में ऐसी हस्ती कोई आज तक नहीं मिले जिसे रहमतुल्लाह कहा जा सके, जिसे ऐसा वली कहा जा सके, ऐसा साहिब मारिफत कहा जा सके कि जिसकी कब्र से हम फैज़याब हो सके। वहां क्यों ना उनकी याद में कोई ना कोई तकरीर की जाए ताकि लोग उनको जिंदा रखें और उनसे फैज़याब हो। और वो जो उनका इल्म का सिलसिला है, जो उनके वसीले का सिलसिला है, आप ये सोचिए कि एक गैर मुस्लिम को अगर कफन के जरिए से दोबारा जिंदगी मुमकिन हो सकती है तो आज वहां से अगर हम आगे तो हम तो वसीलों में कायल हैं, हमें क्या नहीं मिलेगा? तो यहाँ कुछ न कुछ होना चाहिए। तो मौलाना सैयद हबीब हैदर आबदी साहब के जहन में यह ख्याल आया कि क्यों न वहाँ सालाना मजालिस का इनेकाद किया जाए। तो ये इनको हम सलाम अर्ज करेंगे, जरा इनकी सेहत और सलामती के लिए और तरक्की के लिए बाबा थोड़ा सा मानना चाहूंगा कि किसी सबब से चाहे आप रास्तों का हेर समझ लीजिए, चाहे गाड़ियों का रास्ता पूछना, रास्तों से रास्ता पूछना ये जरा सा मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो कभी कभी ये फैसला हो जाता मुश्किल हो जाता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, अल्लाह उन पर पत्थर डाले मगर जल्द अज जल्द हमारे रास्ते दुरुस्त हो जाए। और सिरात मुस्तकीम तो यही है, देखिए यही कि आप आएंगे तो सिरात मुस्तकीम मिलेगी। फिर हमारे सरवर साहब मौजूद हैं, हम इस्तेमाल करते हैं आप हजरात का। और इसमें देखिए कोई अगर मेरा बस चलता मुझे मालूम हुआ होता पहले से तो मैं यहाँ से अपनी तस्वीर और नाम हटवा देता, इसलिए कि हम लोग तो बहुत पीछे रह कर काम करने वाले हैं। आप हजरात मौजूद हैं, उलमा एक एक को मैं अपने आप से सलाम अर्ज करता हूँ। आपकी तजावीज़ चाहिए, तारीफ जैसा भी, वैसे तो हमारे हबीब हैदर साहब का एक जरा सा मैं आपसे अर्ज करूँ, अभी मैं उनको भी जहमत दूंगा और वो अपने ख्यालात में इजहार करेंगे। वो चाहते हैं दशहरा का एक ऐसा मौका कि संडे भी है, जैसे मसलन 20, 21, 22 अक्टूबर, तो ये छुट्टियों को अगर हमेशा बना लें तो जो सर्विस के मामलात होते हैं या बच्चों की छुट्टियों के मामलात होते हैं, लोगों को आने में सहूलत होती है। तो ये 2 दिन की मजालिस रखी जाए या 3 दिन की मजालिस रखी जाए, एक दिन में 3 मजालिस हों या 5 मजालिस हों या और ज्यादा हों, ये सब आपकी तजावीज़ या और उसके लिए और क्या क्या आपके जहन में है। एक तजवीज़ मैं चाहूँगा, ये जो जनाब की कब्र है ये मकबरा आलिया है, बेहतर है, सब है, लेकिन जनाब की कब्र को थोड़ा सा और मखसूस करने के लिए अगर थोड़ा सा ग्रिल या एक थोड़ा सा कुछ खूबसूरत सा स्टील का कुछ बना दिया जाए, वो आप लोग ज्यादा या थोड़ा सा और उसको ऊंचाई बुलंदी से दे दी जाए या उस पर कुछ बढ़िया से पत्ती जो बुलंदी पे दीवार के ऊपर से
دور سے نظر آئے، ایسا کچھ آپ کا تاریخ لکھ کے یا ان کے بارے میں کچھ ان کے القاب و آداب وہ سب لکھ کے تھوڑا سا اس کو نمایاں کرنے کے لیے، اس میں بھی آپ کی دیکھیے کہیں بھی دنیا کا سفر مقامی حیثیت کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہاں کے لوگ نہیں شامل ہوں گے، اور کبھی بھی اپنی جڑیں چھوڑ کے باہر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ ہم لوگ صرف اور صرف آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے آئے ہیں، یہ سمجھ لیجیے اس میں تجویز جو بھی آپ لوگوں نے اس کا استقبال ہے، اور یہ میں نے ایک بات کر دیا آپ سمجھ گئے، اس کو بہتر یہاں کے حساب سے کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کر لیں، اور اگر یہ اکتوبر سے پہلے ہو جائے، مجھے لگ رہا ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ان کے لیے نمایاں ہو جائے گا، یا آپ کی طرف سے جو تجاویز آئیں ہم پہلے ان کا استقبال کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ علماء کرام سے، اور سب سے پہلے ان کے کسی ایک وارث بیٹے کی طرف سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے، تاکہ رضا بھائی تقی رضا بھائی جو ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا صاحب سے تقی رضا صاحب، اس لیے کہ جب بھی ہم کسی کریں تو پہلے اس کے وارث کو نظر انداز نہ کریں۔ میں چاہوں گا کہ چند جملے وہ کہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ خود بھی اپنی بات کہنا چاہیں تو یہ ماہی حاضر ہے، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیں گے۔ صاحب جو ہیں ان میں سے ایک کو صدر اور ایک کو مہمان خصوصی بنا دیا جائے، تو جناب حبیب حضرت صاحب کی صدارت کا اعلان کر رہا ہوں، آپ لوگ نعرہ سلوات سے تو یہ پورا آپ لوگ اس کو جو بھی شکل دے دیں گے۔ میں اپنی طرف سے اور ایک معمولی سے طالب علم ہوں، لیکن 7-8 سال میرا رامپور میں تعلق رہا ہے، آدھار کارڈ نہیں بنا ہے لیکن آدھار ہے، راشن کارڈ میں نے نہیں بنوایا لیکن یہاں کا راشن میرے فون میں شامل ہے، اس لیے میں تھوڑا بہت آپ کا چویتا ہوں، کچھ باتیں رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ بابا ضرور نہ رہے سب سے پہلے جو بہت اچھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اور بہت ہی مختصر انداز میں ساری تاریخ ایک اچھے مورخ نے سمیٹ کے لکھا تھا سامنے، اچھے مورخ اور اچھے محقق نے جو کچھ تھا کائنات کو، کائنات کی ساری حقیقتوں کو کتنے کم الفاظ میں سمجھ دینا یہ ہنرمندی کا کام ہو سکتا ہے جو پورے عالمی طور پہ اپنی خاص شہرت کا۔ بہرحال تو میں ان کے اس لفظ کے اوپر کے وہ اچھے دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ میں تو خود گواہ ہوں اس بات کا، مجھے احساس ہوا نہیں اور بھائی اس بات کو لے کر کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں باخدا راضی نہیں تھا کہ اپنے اس فوٹو کو یا اپنی اس تصویر کو یہاں دیکھیں، لیکن حقیقت سے پہلے گواہ اس بات کے ہمارے دوست جناب حبیب حضرت صاحب اور میرے دوسرے اعزاز اور میرے سگے بھائی بیٹھے ہوئے کہ ہم نے خود ان جملوں کو اور دوسرے لوگوں سے بھی کہا، جن لوگوں سے بات ہم نے کہا کہ بالکل ہم اس بات پر راضی نہیں تھے کہ ہمارا نام ان کے محبوں سے پہلے لکھا جائے، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پسران اور محبان، تو ہم اس بات کو بالکل یعنی اس بات سے بالکل متفق نہیں تھے کہ ہمارا نام ان کے محبوں سے پہلے لکھا جائے، اس لیے محبت کا رشتہ پہلا رشتہ امیر مومنین السلام سارے رشتے چاہے وہ سببی رشتہ ہو، نسبی رشتہ ہو یا دنیا کا کوئی اور رشتہ ہو کہ جو چاہے اوپر سے رشتہ بنایا گیا ہو، چاہے یہاں کے ذریعے سے سماج کے ذریعے سے رشتہ بنایا، کوئی رشتہ سب پھیکا ہوتا ہے اور بے رنگ ہوتا ہے اگر اس کے اندر رنگ محبت نہ کیا جائے۔ یعنی سب سے بڑا رشتہ جو ہوتا ہے وہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبان یا ان کے جو چاہنے والے یہ سب سے بڑا رشتہ تھا، اور یہ ہم بھی ان کے محبوں میں سے ہیں۔ ہمیں اس بات کا کوئی فخر نہیں ہے، افتخار نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب سب سے بڑی دنیا کی شخصیت کا پوتا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میں کیوں نہ ان حدیثوں سے استدلال کروں
کہ جن سے ہماری زندگی کو آئین ملتا ہوا. امام یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے اور اس بات پر کوئی فخر مجھے محسوس نہیں ہوتا. امام کی حدیث ہے کہ میری ولادت رسول اللہ سے ہوئی ہے، بلکہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری ولایت امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ سے جو ولایت حاصل ہے اس کے اوپر فخر ہے. بیٹوں کا رشتہ بھلے ہی ولادت کے ذریعے سے ہو، نسل کا رشتہ سبب رشتہ بھلے ہی ایک رشتے سے پلو دیا گیا ہو، لیکن اس سے بڑا رشتہ نہیں ہوتا ہے دلی رشتہ، ولایت کا رشتہ. امام کو کہتے ہیں مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے کہ میری ولادت امیر المومنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میری سب سے بڑی افتخار کی بات یہ ہے کہ میرا حصہ ان سے جو ربط ہے وہ ربط ولایت. تو یہ میں اس لیے واضح کر دینا چاہتا تھا اس بات کے لیے آپ کی خدمت میں کہ یہ جو کچھ تجاویز آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں کہ جو وقت کی تعین ہے، جو سالانہ پروگرام رکھا جائے گا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بہرحال آپ میزبان رہیں گے. اور اس سرزمین کو بہرحال ہم کسی بھی طرح سے فراموش نہیں کر سکتے اور اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سرزمین ہے کہ جہاں خود عالی جناب آیت اللہ سید محمد تقوی صاحب نے، باشوی صاحب نے ایک وقت گزارا ہے یہاں پر. اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہوتی ہے کہ ہمارے برادران میں بھی ہے کہ اصحاب ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایسے حضرات موجود ہیں کہ ان میں سے جو بالکل ان کے قریب رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کی طرف سے نمائندگی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سب بھائیوں کی طرف سے کہ ہم بظاہر کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن جو فیض روحانی ان کو میرے دوسرے برادران کو پہنچا ہے، جیسے میرے خود موجود آپ کے سامنے ریئر صاحب جنہوں نے خود ان کی صحبت میں بیٹھ کے بہت سے اسرار و رموز کو حاصل کیا ہے. اور جیسے کہ ابھی یہ واقعہ خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کتنی عمق اور اپنی گہرائی میں جا کر اس شخصیت کی سوانحی خاکے کو آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہم بظاہر ان کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے فرزندان روحانی ہیں کہ جو ہم سے بھی زیادہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھیں اور ایک دائرے میں تیار کیا جائے. جو کچھ اعلان کرنا ہے وہ اعلان کر دیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بات کے لیے موقول نہیں کیا جا سکتا، بات کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے. وقت کا ٹائم کا جہاں یہ ہے کہ ایسا وقت معین کر دیا جائے تبلیغی مجالس کے لیے جو سالانہ انشاءاللہ مجالس ہوں گے، اور آپ لوگ سب کا ساتھ اس میں رہے گا. اس خاص زمین کہ جو اولیاء اللہ کی زمین ہے، جو ایسے لوگوں کی زمین ہے کہ جنہوں نے یہاں پر اس کے ذریعے سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس زمین کا نام رکھا گیا ہے. یہی لائبریری کی جو رضا لائبریری کے نام سے موسوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک عالم آیا، آدھے کے خود آپ دیکھیے صاحب الجدید یہاں پر آ کر رہے ہیں اور طاہا حسین یہاں پر آ کر رہے ہیں جو بہتر جانتے ہیں مصر. اور ایک عالم آ کر رہے ہیں مصر کے، انہوں نے یہاں کے بارے میں پوری تاریخ لکھی کہ یہاں پر کیسے کیسے علماء رہے ہیں. اور یہاں پر مقدم تشریح ایک بہت بڑا کام یہاں کے جو نواب تھے ان کے ذریعے سے ہو رہا تھا، جس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے ہمارے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسے سرزمین ہے کہ واقعی آپ لوگ اگر اس پروگرام کے میزبان بنے گے تو ہمارے لیے خوشی کا سامان ہوگا. اور ہم ان سب چیزوں سے بالکل تہہ دل سے راضی ہیں. اور آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے جتنا آپ لوگوں کا ہے، جتنا نیر صاحب کا ہے، نیر بھائی کا ہے اور حبیب بھائی کا ہے، ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں حیدر بھائی ان کا ہے، جس طرح سے علی مہدی صاحب کا ہے، جتنا لوگوں کا ہے، اور جتنے حضرات یہاں پر جج صاحب بیٹھے ہوئے، جتنے بھی حضرات کا اگر ہمارا جتنا حق پہنچتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کا حق پہنچتا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کو پروردگار آپ کے تعاون کے ذریعے سے
آپ کے مدد کے ذریعے سے جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. سب سے بڑی مدد تو آپ لوگوں کی یہی ہوگی کہ آپ لوگ جاب آ کر اس میں تعاون کریں اور اپنے خلوص کا تعاون کریں. اس سے زیادہ ہمیں آپ سے توقع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، وہ ہر چیز کو، تمام مسائل کو، تمام مسائل کو پیدا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ جو آنے والے ہیں وہ بھی اپنی رائے اور تجاویز پیش کریں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی مناسب ہوگا، جو بھی مناسب حال ہوگا، اس کا انشاءاللہ اعلان کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مبنی اگر اجازت تو چرچا پچھلے میں تھوڑا سا اور چونکہ مجالس کا سلسلہ ہوگا اور یہ بھی ایک مجلس ہے. دیکھیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ جب تجاویز وغیرہ علماء کا سلسلہ بتائے گا تو چونکہ چیف گیسٹ کی حیثیت سے آپ لوگ میں ہمارے سرور بھائی اور اس کے بعد چونکہ صدر ہیں تو وہ اس شکل میں ہمارے ابھی بدر صاحب اللہ ممبر پہ جب افروز ہوں گے کہ وہ مجلس کی نوعیت ہو جائے گی اور 2 منٹ مسائل کے ہو جائیں گے جناب کے سالے سے، تاکہ وہ مجالس کا ایک سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے. تو ہم سب سے آخر میں اور وہ فائنل بھی کر دیں گے اس میں پھر. لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ کے مقامی حیثیت سے آپ موسم ہے یا اور بھی جو ضرورتیں ہیں، اسپیس ہے، جگہ ہے، یہ سب آپ کو کھل کے بات کریں. قیام ہے، کام ہے، جو کچھ بھی یہ چیزیں یا رہائش ہے یا اور بھی چیزوں کا اس میں آپ لوگ بات کریں تو جو سامنے آئے گی چیزیں نکل کے آئیں گی. اور یہ سوچ کے رکھیں کہ قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کو ہو سکتا ہے دوسرے کے ذہن میں، اس سے بہتر بھی رائے ہے تو ہم دوسروں کی رائے کا بھی احترام کریں اور اپنی بھی رائے ضرور رکھیں اور اس کے بعد جو مجموعی رائے رکھیں وہی ہماری مجموعی رائے ہے. 4 دوسرے پڑھ کے ماحول کی طرف چلوں گا. قبل سے پہلے اگر وہ نعرے جو آپ ماشاءاللہ لگا رہے ہیں اس ٹائم دشمن پہ جلوان ہے دولانی کلوان ہے پھول کو گلزار ہے فرازدار پہ بھی تصرے ہمارے ہیں، فرازدار پہ بھی تصرے ہمارے ہیں. ہمیں میں کیسے علم و ادب سمارے ہیں، ہمیں نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے. یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں. یہ سالانہ مجالس کا انعقاد نہیں کرنے جا رہے ہیں. امام حسین کی آپ اوپن یونیورسٹی کو یہ جو رامپور لائبریری کا سلسلہ نے بتایا اس کو مسلک کی بھی دیواروں میں بانٹنا انصاف کے خلاف ہے. دیکھیے امتیاز علی خاموشی یہاں پہ رہے ہیں پھر تو لیکن آخر میں جب یہ اعتراض ہوا نظر بلاغہ پر کہ نظر بلاغہ کا خطبہ شفیہ وہ مولا کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں بعض کرداروں کو چوٹ پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یا بعض کردار جس میں مولا نے صاف صاف لفظوں میں کہے ہیں کہ صاحب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ مولا کا خطبہ نہیں ہو سکتا. امتیاز علی خان عرشی نے کم سے کم 200 حوالوں پہ مندرجات نہج البلاغہ، اسناد نہج البلاغہ کے حوالے سے کتاب لکھی اور خطبہ شفیہ کو حوالہ بناتے ہوئے لکھا کہ جیسے مجھے اپنے باپ کی اولاد ہونے پہ 100% یقین ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، ویسے ہی مجھے نہج البلاغہ کے ایک ایک خطبے پہ یقین ہے. تو جب وہ مہمان آئیں گے علماء آئیں گے تو ان کو لائبریری بھی اس کو دیکھیں یا اس طرح سے چیزیں ہوں تو یہ سلسلہ انشاءاللہ رکھا جائے اور آپ سے تجاویز آئیں. ایک بار میں نے تکلفاً اپنے آپ کو بتانا چاہتا کہ تو تمہاری نہ ہو لیکن اب کہنے کا نہیں چاہتا ہے کہ جناب نے جب یہ واقعہ مجھے بتایا تھا تو مجھے تجسس بھی تھا کہ ذرا میں اس سلسلے سے ملاقات کروں. تو 1 سال مجھے وہاں دلی میں اشرف کرنے کا شاہدہ میں شرف حاصل ہوا. تو 8 محرم کو ریاض دیو کی نسل سے لوگ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ جب سے جناب نے ان کو جو ہے اس مذہب کی طرف لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہ قدمے لڑی کی اور فتح پائی تھی تب سے وہ 8 محرم کا جلوس اپنے گھر سے نکالتے ہیں. تو اس سال وہ اس علم کی مجلس آپ پڑھیں
تو مجھے اس خاندان کے جو ریاض مشرا کا قائم کیا ہوا جو مجھے علم دہلی میں ہے اس کی 1 سال مجلس اعضا کو بھی خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جناب صاحب. اور یہ بات بہت ذاتی بات ہے، اتنی باتیں کی جائیں. میں ایک جگہ پہ تھا اور سرور میں یہ بڑے دسترخوان پہ میری دعوت کی، جناب کو کہیں سے بشارت ہوئی کیا ہوا، انہوں نے میرے ایک بڑے چاہنے والے سے کہا کہ ذرا ڈیجر کو فون لگانا، اور فون اس وقت جو اتنا موبائل عام نہیں تھا، اور کہا جس دسترخوان پر تم بیٹھے ہو اس سے ذرا احتیاط رکھنا اور اس کے کسی کام میں شامل نہ ہونا. اور میں اس میں شامل نہیں ہوا اور اس میں گویا کہ کھلے سراغ کی طرح سے میری عزت آبرو سے ہوئے. دیکھیں انسان کے سب کے اتنے معرفت والے نہیں ہیں، نہیں پتہ چل پاتا، لیکن وہ جو اہل معرفت ہیں وہ اپنے کو بچانا بھی جانتے ہیں. تو یہ میرے اوپر ان کا بڑا احسان ہے. اور ابھی وہ لوگ ہیں سب کا نام نہ کرنا، وہ آپ لوگ کو میں کیا عرض کروں آپ سے. تو ایسی ہستیاں اور ایسے شخصیتیں میں چاہوں گا کہ اب جس مدعے پہ بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے چاہے امام میں سے کوئی اپنی تجویز رکھنا چاہے تاریخ کے حوالے سے اور کسی حوالے سے، علی جناب مولانا اسلام اور مسلم حادی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی رائے اپنے تجاویز استعمال کیا کلمات اس انداز سے بھی لوگوں کو قبل یہ ماحول ہے. ایک بار مولانا حادی صاحب کا نعرہ صلوات سے استقبال.